بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ صلوات پڑھیں جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں ایام الفاطمہ شب شہادت بی بی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا المستحدہ المقصوبہ، وہ بیوی جس کا ہم غصب کیا گیا اور جسے پیس دیا گیا، جسے دبا دیا گیا، جو سرور کائنات کے وجود کا حصہ اور جنہیں نبی کریم اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، یہ وہ بیوی ہے کہ جس کا نبی کریم اس قدر احترام فرمایا کرتے تھے کہ جو کسی اور کے لیے وہ خاص احترام، ورنہ نبی کریم مومنین کے سامنے کاندھی جھکا دیا کرتے تھے۔ ہر ایک کا احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ کوئی مومن ایسا نہیں جس کے سامنے نبی کریم نے اپنے کاندھے نہ جھکائے، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے وہ ایک خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایسا اہتمام پھر کسی کے لیے حضور نے نہیں کیا۔ جو آپ جانتے ہیں، یہ جو محبت ہے، یہ محبت جو ہے وہ بیٹی ہونے کے عنوان سے نہیں ہے، جیسا کہ سبھی آپ حضرات اس بات سے مستحضر ہیں۔ جس طرح سے خود رسول اکرم سے اللہ جب محبت فرماتا ہے، یوں تو ہر بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن خاص طور پر جو محبوب کردگار ہے مصطفیٰ، وہ کس وجہ سے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا بندہ چاہتا ہے ویسے بندے مصطفیٰ ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی محبت اپنے مصطفیٰ سے کرتا ہے، ایسی محبت کسی اور بندے سے نہیں کرتا۔ کسی اور خلق خدا میں وہ چنندہ شخص کوئی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو ذات مصطفیٰ ہے۔ ان سے زیادہ محترم، ان سے زیادہ عظمتوں والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو چاہت ہے نبی کریم کی، یہ چاہت رشتوں کی بنیاد پر نہیں ہے۔ دیکھیے، اختلاف نظر ہوتا ہے، جیسا علامہ اقبال کا ایک نظریہ ہے، ڈاکٹر شریعتی کا ایک نظریہ ہے۔ علامہ اقبال رشتوں میں فضیلت ڈھونڈ رہے ہیں۔ مجھے شعر نہیں پڑھنا ہے، شعر آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن وہ جو فکر انہوں نے پیش کی ہے کہ مریم زیک نسبت پہ عیسیٰ عزیز، مریم ایک اعتبار سے محترم ہے کیونکہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، اس لیے محترم ہے، اور چونکہ وہ کسی کی زوجہ نہیں ہے لہٰذا وہ رشتہ مریم کا خالی ہے، لہٰذا وہ زوجہ ہونے کے اعتبار سے احترام نہیں رکھتی اور نہ بیٹی ہونے کے اعتبار سے وہ اہمیت رکھتی ہیں۔ جو فضیلت جناب مریم کو حاصل ہوئی ہے، یعنی وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، کہ آپ کو چنا گیا ہے، آپ کو عالمین کے درمیان میں منتخب فرمایا گیا ہے، تو یہ انتخاب، یہ جناب مریم علیہ السلام کا جو چنا گیا ہے ان کو، وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی ہے۔ اس اعتبار سے پھر اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لیکن زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ ہے کہ وہ زہرا سے نسبت، بطول کا ہے یا زہرا کا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، تو زہرا سے نسبت عزیز، تین نسبتوں سے عزیز ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے اس لیے عزیز ہے، کیونکہ وہ امیر المومنین کی زوجہ ہے اس لیے عزیز ہے، کیونکہ وہ مادر حسنین ہیں اس لیے عزیز ہیں۔ ان کی
ان کی نسبت 3 اعتبار سے ہے، جبکہ مریم علیہ السلام کی نسبت ایک اعتبار سے ہے کہ وہ مادر ہے، ماں ہے اولو العزم پیغمبر کی۔ مسیح کی ماں ہونے کی وجہ سے انہیں فضیلت حاصل ہوئی ہے، جبکہ شہزادی کونین کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ شہزادی کے لیے 3 نسبتیں ہیں، اس اعتبار سے وہ محترم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شریعتی کا نظریہ یہ ہے، جو شریعتی نے اپنی پوری کتاب لکھی ہے کہ فاطمہ است میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نسبتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، نسبتوں کا انکار نہیں ہے کہ، لیکن ہم شخصیت کے صرف اگر انہی رشتوں میں دیکھیں گے تو پھر فاطمہ رسول کی بیٹی تو دکھائی دے گی، امیر المومنین کی زوجہ تو دکھائی دے گی، اور حسنین کی ماں تو دکھائی دے گی، لیکن خود فاطمہ دکھائی دے گی کہ فاطمہ زہرا کی جو عظمت ہے وہ کیا عظمت ہے، صرف ماں ہونے کی وجہ سے اہمیت ہے کیونکہ وہ مادر حسنین ہے، کیونکہ وہ امیر المومنین کے زوجہ ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے اس لیے عزیز ہے، یا خود فاطمہ ہے اس لیے ہے۔ اگر وہ نبی کی بیٹی نہ ہوتی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ نبی کی بیٹی نہ ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے ان رشتوں کو آپ ہٹا کے دیکھیے، شریعتی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ شہزادی کی شخصیت کو صرف رشتوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر شہزادی میں خود وہ فضیلت تھی کہ اگر وہ نبی کی بیٹی نہ بھی ہوتی، وہ امیر المومنین کی زوجہ نہ بھی ہوتی، وہ حسنین کی ماں نہ بھی ہوتی، تب بھی فاطمہ ہوتی، یعنی خود فاطمہ زہرا اپنی جگہ پر خود اختصاصی اور امتیازی خصوصیات کی حامل ہے کہ فاطمہ زہرا خود در یگانہ ہے، نہ صرف یہ کہ وہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہے، خلق خدا میں فاطمہ صنف نسواں میں تنہا ہے، جس طرح سے پروردگار عالم اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے، اسی طرح سے فاطمہ زہرا صنف نسواں میں وحدہ لا شریک کا رتبہ رکھتی ہیں، یعنی ان کی فضیلت میں کوئی شامل ہے ہی نہیں۔ صلوات پڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں شریعتی کافی حد تک قریب آ رہے ہیں کہ ایک حقیقت کو تسلیم کریں کہ شخصیت کی جو عظمت ہوتی ہے وہ صرف رشتوں میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ رشتے اپنی جگہ پر اس فضیلت کو نور علی نور کی کیفیت میں پہنچاتے ہیں، تو ان رشتوں کی وجہ سے فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، رشتوں کی وجہ سے، لیکن رشتے ہی میں ساری فضیلت نہیں ہوتی ہے، ورنہ زوجہ ہونا اگر فضیلت ہو تو پھر رسول کی زوجہ کو بھی فضیلت ملنی چاہیے، اور اگر بیٹے ہونے میں اگر فضیلت ہے تو پھر فرزند نو کو بھی فضیلت ملنی چاہیے۔ شریعتی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ساری فضیلتوں کو اولاد میں اگر رشتے میں اگر منحصر کر دیں تو اولو العزم کا پیغمبر ہونا فضیلت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ جب اولو العزم پیغمبر کا بیٹا فضیلت رکھتا ہے تو پھر اس کی توہین کرنا کہ لیسا من اہلک کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ہونا اور چیز ہے، اہل ہونا اور چیز ہے، اس لیے ہر آل اہل نہیں ہوتی ہے، اولاد کا ملنا انشاءاللہ پھر کبھی اس بات کی وضاحت، کیونکہ مجھے یہ موضوع پہ گفتگو نہیں کرنی تھی، ابھی بات نکل گئی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے کہ اولاد ہونا، دیکھیے ہر نبی کو اولاد ملی، رسولوں کو اولاد دی گئی، کسی رسول کو اولاد نہیں بھی ملی۔ جناب عیسیٰ کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی کوئی زوجہ بھی نہیں ہے، تو کیا جناب عیسیٰ کی فضیلت میں کوئی کمی آ گئی کہ وہ کسی کے شوہر نہیں ہے، وہ کسی کے باپ نہیں ہے، تو کیا ان کی عظمتوں میں کوئی کمی واقع ہو گئی؟ کیا عیسیٰ اور اولو العزم پیغمبروں میں کوتا دکھائی دیتے ہیں، کچھ کوٹے دکھائی دیتے ہیں، پس دکھائی دیتے ہیں نعوذ باللہ؟ یا اولو العزم پیغمبروں میں ایک امتیازی خصوصیت کے حامل ہیں مسیح، یا ان کی ولادت کے ہیں؟
مسیح کی اپنی خصوصیات ہیں، مسیح کی اپنی عظمتیں ہیں. بہرحال لیکن مسیح کی عظمتوں کی وجہ سے ان سے اگر کوئی کسی نے رشتہ نبھایا ہے تو اسے بھی فضیلت ملے گی. فضیلتوں سے جو رشتہ جوڑے گا اسے فضیلت ملے گی، لیکن ان کی اپنی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر ان میں خود فضیلت نہ ہو تو پھر یہ فضیلتیں ان کے حصے میں نہیں آئیں گی. اگر خود ان کی ذات میں فضیلت نہ ہو تو رشتے فضیلت نہیں دے سکتے. جس طرح سے جناب نوح کی زوجہ کو رشتہ فائدہ نہ پہنچا سکا، جس طرح سے ان کی اولاد کو رشتہ، بعض لوگ کہتے نہیں وہ بیٹے نہیں تھے، وہ جہیز میں آئے تھے ان کی زوجہ کے، اگر بیٹے ہوتے تو فضیلت کے حامل ہوتے، کیونکہ وہ بیٹے نہیں تھے. ایسی بات نہیں، اگر بیٹے ہیں بھی تب بھی اگر وہ ان کا کردار اگر باپ کے کردار سے نہیں ملتا ہے تو ایمان کا رشتہ اور ہے، خون کا رشتہ اور ہے. ایمان کا رشتہ خون کے رشتے پر غالب آ جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے سارے نبی ایک جیسے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے سارے بندے ایک جیسے ہیں، لیکن یہ کیا خصوصیت ہے مصطفیٰ کی؟ صرف اللہ کے بندے ہو جانا کافی ہے یا خود اس بندے میں وہ کیفیت ہو، اس میں خود وہ فضیلت ہو ذاتی طور پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے جو کہا وہ کسی کے لیے نہیں کہا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ مصطفیٰ کے لیے جو تمغہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو انعام مصطفیٰ کو دیا گیا ہے، ایسا انعام کسی بھی اور نبی کو نہیں دیا گیا. اسریٰ بعبدہ کی جو خصوصیت ہے، سب کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی، لیکن اسریٰ بعبدہ کی جو خصوصیت ہے یہ صرف مصطفیٰ کے لیے ہے. یہ خصائص مصطفیٰ ہے، یہ خصائص ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات آگے تو اس کر دوں کہ پیغمبر اسلام زیادہ تر ہمارے ہندوستان میں اور یوپی میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے پیغمبر اسلام، اور بلکہ اس صدی میں بہت زیادہ لکھا گیا ہے. کہتے ہیں اسی صدی میں شروع ہوا. اس سے پہلے کی صدیوں میں اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر خدا ملے گا، پیغمبر اسلام نہیں ملے گا. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مسیحوں نے یہ اصطلاح رائج کی اور مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلام کے پیغمبر ہیں، ہمارے پیغمبر تھوڑے یہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں. پیغمبر اسلام ہیں نہ پیغمبر خدا ہیں. قرآن مجید میں کہیں پیغمبر اسلام کی اصطلاح نہیں وارد ہوئی ہے. جہاں کہیں بھی کہا گیا ہے رسول اللہ کہا گیا، پیغمبر خدا کہا گیا، اللہ کے رسول ہے، نہ کہ صرف اسلام کے، بلکہ پیغمبر اسلام کو جو مبعوث کیا گیا ہے صرف مسلمانوں کے لیے تو رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا، انہیں ساری دنیا انسانیت کے لیے بھیجا گیا. کافۃ للناس، مصطفیٰ کو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا، تمام دنیا انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا. اب جو ان کا کلمہ نہ پڑھے وہ مجرم ہیں، کیونکہ انہیں بھیجا گیا ہے ساری دنیا انسانیت کے لیے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مجرم نہیں ہیں، مسیحی کہنا چاہتے ہیں، یہودی کہنا چاہتے ہیں ہم مجرم نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے بھیجے نہیں گئے ہیں، وہ تو مسلمانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ رسول خدا ہے نہ کہ رسول. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، جس طرح سے مصطفیٰ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو خصوصیات ہیں مصطفیٰ کی، جو پیار جو محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مصطفیٰ کے لیے کہا ہے، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی داعیاً الی اللہ بإذنہ سراجاً منیرا کہا، کبھی شاہد کہا، کبھی مبشر کہا، کبھی نذیر کہا. یہ جو القابات مصطفیٰ کے لیے استعمال کیے گئے، ایسی خصوصیتیں اور ایسے القابات کسی اور کے لیے وارد نہیں ہوئے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب کسی اور کے لیے نہیں ہے. اسی طرح سے مصطفیٰ نے بھی جو اپنی
بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے جو القابات استعمال کیے ہیں وہ کسی اور کے لیے وارد نہیں ہوئے کہ فاطمہ رازیہ ہے، فاطمہ مرضیہ ہے، فاطمہ طاہرہ ہے، فاطمہ بطول عذرا ہے. یہ جو القابات حضور نے اپنی بیٹی کے لیے استعمال کیے ایسے کسی کے لیے استعمال نہیں ہوئے. اس کا مطلب بات چونکہ رشتوں کی آئی ہے، صاحبان فہم ہے، اس لیے میں علماء تشریف فرمائے میں جسارت کر رہا ہوں. دیکھیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ وہ ایک لوتی بیٹی ہیں، اس لیے اہمیت ہے. کیونکہ کوئی اور بیٹیاں نبی کریم کو نہیں ہیں، اس لیے ان کی فضیلت ہے. اگر اس لیے فضیلت ہے تو پھر وہی بات شریعتی اور اقبال کے ٹکرائے گی، اقبال اور شریعتی کا نظریہ ٹکرائے گا. کہ اگر ہم اقبال کی نظر سے دیکھیں تو پھر یہ ہے کہ بیٹی ہونے کی وجہ سے فضیلت ہے اور ایک لوتی ہونے کی وجہ سے اور فضیلت ہے. اگر ہم شریعتی کے نقطۂ نظر سے گفتگو کریں تو چاہے آپ ایک کہیں، چاہے 4 کہیں، چاہے 40 کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ اگر 4 میں ہو تو ایسی ہو تو بتائیں. یہ انفرادیت جو ہے وہ بتائیں. 4 نہیں، 40 نہیں، 400 بیٹیاں آپ ثابت کر لیں، لیکن کیا اتنی پوری امت کی بیٹیاں تو نبی کی بیٹیاں ہیں؟ تو سارے نبی کی بیٹیاں ہو تو فاطمہ زہرا کی جو خصوصیت ہے، جو ان کی انفرادیت ہے، کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ پھر یہ کون سا نظریہ ہوا کہ ہم ایک لوتی ہونے کو پر پریشر ماریں گے؟ وہ ایک لوتی بیٹی تھی تو وہ لوگ کہتے نہیں ایک لوتی نہیں تھی لہذا فضیلت کم ہو گئی. ہم یہ کہیں کہ ایک لوتی ہو یا نہ ہو، شریعتی کا نظریہ اہل سنت کے سامنے پیش کریں، اقبال والا نظریہ نہ پیش کریں. ہم یہ کہیں کہ فاطمہ نبی کی بیٹی نہیں ہے تب بھی فاطمہ ہے، علی ابن ابی طالب کی زوجہ نہیں ہے تب بھی فاطمہ ہے، حسنین کی ماں نہیں ہے تب بھی فاطمہ ہے. یعنی فاطمہ خود اپنی جگہ پر وہ فضیلت رکھتی ہے. کہ یہ اور بات ہے کہ ہم فاطمہ زہرا کو نہیں جانتے، اس وجہ سے ہم جن کو جانتے ہیں ان سے رشتہ جوڑتے ہیں. اگر ہم فاطمہ کو پہچانتے تو ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے سب کا تعارف کرواتے. ہم یہ کہتے کہ یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ کیونکہ یہ حقیقت وہ ہے جو اقبال کے پیش نظر نہیں ہے. اقبال بھی معرفت نہیں رکھتے ہیں، اقبال معرفت کے لیے کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن ان کے سمجھ میں آ جائے اور جتنا ان کے سمجھ میں آ جائے وہی حق ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. دیکھیے میں پاکستانی ہندوستانی کی بات نہیں کر رہا ہوں. اقبال کو پاکستان ہندوستان میں تقسیم نہیں کیا جاتا. وہ تو جو ہے شاعر مشرق ہے، بلکہ جو ہے وہ شاعر مسلمانوں کے ایک اچھے شاعر ہیں. مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے اقبال پر. یہ اور بات ہے کہ چونکہ علامہ اقبال جو ہے، کیونکہ مجھے اقبال پہ گفتگو نہیں کرنے بات آ گئی تو عرض کروں، کیونکہ اکثر لوگ اقبال کے بارے میں نہیں جانتے. اقبال تو کشمیری ہیں لیکن جو ہے اقبال نے 6 برس کی عمر میں قرآن مجید کو خود پنڈتوں سے جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا. اقبال نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا. مسلمانوں سے پڑھا ہو، پنڈتوں سے پڑھا ہو، بہرحال انہوں نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ مسلمان چونکہ ترجمے سے واقف نہیں ہیں لہذا انہوں نے اقبال کو مفکر اعظم بنا دیا، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کہاں سے اقبال نے کس آیت سے اٹھایا ہے مفہوم کو. اگر قرآن مجید کو پڑھ کر پھر ہم اقبال کو پڑھیں گے تو پھر وہ بات صادق آئے گی کہ خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے یہاں سے اٹھائے ہیں مطالب. ہم چونکہ قرآن و حدیث سے مسلمان کم واقف ہیں لہذا انہوں نے کہا کہ حدیث کے جملے پہ واہ واہ کر دیا، قرآن مجید کی
کہ جملے پر واہ واہ کر دیا کہ جو ہے اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم ہے نا. انہوں نے پھر کیونکہ یہ شعر میں وہ حوالہ نہیں دے سکتے تھے کہ یہ شعر میں نے کہاں سے اٹھایا ہے اور کس آیت کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے. بہرحال مجھے اقبال شکنی نہیں کرنا ہے. لوگ اب بھی ماشاءاللہ بعض لوگ ہیں جو اقبال شکنی کر رہے ہیں. مجھے نہ اقبال شکنی کرنا ہے نہ غالب شکنی کرنا ہے. وہ لوگ اپنی جگہ پر انسان تھے اور اچھے انسان تھے. وہ جتنے بھی تھے وہ ہم سے ضرور بڑے تھے. لہذا ہم کو ان کا احترام کرنا چاہیے. وہ ہوا بے سب کنہا ایزن تفضیلا مستوجبا سنائل جمیلا. کیونکہ وہ ہم سے پہلے وہ تھے. لہذا جو ہے وہ قابل ثنا ہے, قابل مدح ثنا ہے نا. تو اگرچہ کہ ابن مالک نے ابن موت کے بارے میں کہا کہ اگر وہ درجہ نہ بھی ہو تب بھی اہمیت کی بات ہے, اگر کیونکہ وہ ہم سے پہلے گزرے. بہرحال علامہ اقبال کا ہم احترام کرتے ہوئے لیکن یہاں جو انہوں نے جو نظریہ پیش کیا ہے اس نظریے پر ہمیں قائم نہیں رہنا چاہیے, بلکہ ہمیں عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جدید شعراء تک پہنچانا چاہیے کہ عظمت فاطمہ کو سمجھیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی, کیونکہ اصل میں شہزادی بڑی مظلوم ہے. وہ جب شیعوں کے درمیان میں مظلوم ہے تو اب مسلمانوں کے درمیان میں کتنی مظلوم ہے کہ ان کی شہادت جو ہے سوائے شیعوں کے اور کوئی نہیں مناتا. جبکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت کے تعزیہ نکلتے ہیں, ان کے جلوس نکلتے ہیں اور جو ہے ایام شہادت منائے جاتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ باقاعدہ پورا اشرا جو ہے اہل سنت پڑھتے ہیں اور جو ہے بنی امیہ کی مخالفت ہوتی ہے اور تبرہ بازی ہوتی ہے بنی امیہ کی یعنی. لیکن چونکہ جو ہے شہزادی کا ذکر مسلمان نہیں کرتے ہیں اور ان کی شہادت سے لوگ واقف نہیں ہیں, کیونکہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مرد شہید ہوتے ہیں. لیکن یہ عجیب مکتب ہے, یہ عجیب شہادت ہے کہ جہاں پر جو ہے نبی کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا. بہت دردناک باتیں ہیں. جب ایک کانفرنس ہوئی تھی جہاں اعظم خان صاحب وغیرہ سب آئے تھے حیدرآباد, میں نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا, ابھی جدیہ میں بھی شاید میں نے اشارہ کیا تھا مساجد میں, کہ دیکھیے میرا یہ مطالبہ ہے, اگرچہ یہ مطالبہ صحیح ہو نہ ہو, بہرحال یہ ایک درخواست ہے, ایک مطالبہ ہے کہ کوئی ایک شخص اٹھتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے. بہرحال وہ یہ ہے کہ آج بھی کمیشن بٹھائی جا سکتی ہے, آج بھی عالمی عدالت میں اور عالم اسلام کی عدالت میں کم از کم یا جامع ازہر میں یا یہاں کہیں پر بھی ایک ایسا اجلاس کیا جا سکتا ہے اور وہاں شہادت کے اسرار کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ وجہ شہادت کیا ہے, کیوں شہزادی فاطمہ زہرا 18 برس کے سن میں نبی کریم کی بیٹی کس طرح شہید ہوئی, اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور عالمی عدالت میں یہ مسئلے کو اٹھایا جا سکتا ہے کہ آخر کون اس میں مجرم ہے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ہماری عوام بھی صرف سن رہی ہے کہ کون اس میں شریک ہے, کون اس جرم میں شریک ہے, کون کس کا اس میں ہاتھ ہے اس شہادت میں. اگر آپ کہیں کہ جو لوگ مباشر ہیں بس انہی کا وہی لوگ مجرم ہیں, اگر آپ کہیں کہ قتل میں جو لوگ مباشر ہیں وہی لوگ اگر مجرم ہیں, تو پھر یہی ہوگا کہ جو لوگ اس وقت یزید کو برات دینے پر تلے ہوئے ہیں وہ لوگ تو یہی کہیں گے کہ یزید تو شام میں تھا اور شہادت کربلا میں واقع ہوئی, تو جب یزید کے ہاتھ میں خنجر نہیں تھا تو وہ قاتل کیسے ہو گیا. اگر حکم دینے سے اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ وہ قاتل ہے اور دنیا مانتی ہے کہ یزید قاتل ہے, اگر یزید کے قاتل ہونے کو دنیا اگر تسلیم کرتی ہے تو پھر یہ بات بھی آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ شہزادی کی شہادت جس دور خلافت میں ہوئی تھی وہ خلیفہ ذمہ دار ہے, نہ کہ مباشر لوگ ذمہ. اگرچہ کہ مباشر لوگ بھی ذمہ دار ہیں, بری نہیں ہیں, لیکن پورا جرم جو گرتا ہے سر پر
وہ اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان ہر چیز کو کہتے ہیں شکایت جس سے ہے وہ دوسرا ہے، شکایت جس سے ہے وہ دوسرا۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کی نفرت کسی کے تعلق سے ہو وہ الگ بات ہے، لیکن مجرم کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن اصل مجرم کو چھوڑ کے شکایت جس سے ہے وہ دوسرا ہے کہنا، اصل مجرم کے چہرے پر نقاب ڈالنا ہے جس میں ہم اور آپ دونوں شریک ہو رہے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے حکم دیا ہے، جس کے دور خلافت میں ہوا ہے، وہ مجرم ہے، وہ ذمہ دار ہے، اسے کٹہرے میں کھینچنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادی نے کٹہرے میں جسے کھینچ، یہ ہمارے پاس جو ہے ہر بات میں ہم یہ کہتے ہیں، یہ بات میں چاہ رہا تھا کہ کل پیش کروں لیکن آج ہی بات نکل گئی، تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ہر بات میں نتیجہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، یہ کریں تو کیا نتیجہ نکلے گا، یہ کریں تو کیا نتیجہ نکلے گا، اور ہم بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتے کہ بھئی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب بھی بات آئے گی کہیں گے اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ ابھی جیسا کہ میں نے کہا عالمی عدالت میں موضوع اٹھانا چاہیے، تو کیا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اب کون سے مجرم کو سزا ملنے والی ہے۔ ہر بات میں نتیجہ کیا ہونے والا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے، پہلے آپ دیکھیں کہ بات درست ہے یا نہیں ہے، نہ یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ اگر آپ کہیں نتیجہ کیا نکلنے والا ہے تو پھر میرا یہ کہنا ہے کہ جب فدق کا مسئلہ عدالت میں لے جایا گیا تھا تو اس وقت نہیں دیکھا گیا تھا کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، کیوں پھر شہزادی نے مسئلہ فدق کو پیش کیا، کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، اور کیا نتیجہ نکلا وہ تو معلوم تھا کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جو منصف ہے اسی کے خلاف آپ فرد جرم ثابت کر رہے ہیں، تو جو مجرم ہے وہی منصف بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو اب کیا فیصلہ ہوگا صحیح؟ تو پہلے سے معلوم تھا کہ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو چکا، اس لیے کہ جو مجرم ہے وہی منصف ہے، تو پھر فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ اب جب فیصلہ ہو چکا ہے پہلے سے، تو پھر فیصلہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے سے یہ طے ہے کہ وہ اپنے خلاف تو نہیں کہے گا، جس نے خود غصب کیا ہے وہ کہے گا کہ میں نے غصب کیا ہے مجھے سزا دو، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو جس کی حکومت ہے اس کے خلاف اگر آپ عدالت جائیں گے تو کیا ثابت کر پائیں گے آپ؟ چونکہ ثابت نہیں ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ عدالت جو ہے وہ انہیں بری کر دے گی، لہذا فائدہ کیا ہے؟ ہر مسئلے میں ہمارے پیچھے ہٹنے کا ایک ہی وہ ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ پیسہ خرچ ہوگا، وقت جائے گا، اور جو ہے انرجی صرف ہوگی، نتیجہ کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ طاغوت کے خلاف بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حکومت ہے ہی مجرم۔ یہ جو ہے ثابت ہے، لیکن ثابت ہونا اور ثابت کرنا یہ جو ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ ذمہ داریوں سے فرار کرنے کے لیے لوگ نتیجوں کو بہانہ بناتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھیے، آپ کے سنجیدہ چہروں سے میں ہمت نہیں توڑ رہا ہوں، لیکن مجھے اور ہمت مل رہی ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، تو اگر آپ سن رہے ہیں تو میں کچھ تلخ حقیقتیں اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن پھر یہی بات ہوگی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کا غلط مطلب نہیں نکالیں گے، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں لیا جائے گا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مجبوراً ہم کو وہاں کہنے پڑتی ہیں جہاں لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس پر بھروسہ کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پہنچ جائے گا، لیکن اس کے ذریعے سے اگر پہنچ جائے گا تو ہم پہنچا ہم رہے ہیں تو ٹھیک ہے کہ ہم اس حساب سے پیش کریں گے، اور جہاں پر نہیں پیش کرنا ہے اس کی جو ہے سینسر بورڈ میں ہم کو کٹنگ کر کے پیش کریں گے، لیکن جو ہے اگر کوئی اور پیش کرے گا تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ کوئی اور اگر پیش کر رہا ہے، ہم نہیں پیش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات ہماری طرف سے نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے۔ بہرحال جو بھی پیش کرتا ہے اپنے مطلب کے لیے پیش کرتا ہے۔ یہاں ایک جگہ سب سے اہم مسئلہ، کل میں جو ہے وہ پردیسان میں ایک چھوٹے سے لوگوں میں تقریر کر رہا تھا، لیکن وہاں پر میں نے اس مسئلے کو اٹھایا کہ آپ لوگ اس پہ غور کریں، انشاءاللہ پھر کبھی اس مسئلے کو اور بھی زیادہ اٹھایا جائے گا، کیونکہ یہاں بھی وقت کم ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے
اس کے لیے پہلے میں آپ سے بات کروں کہ اس وقت ہندوستان میں جو ہے اتنے بڑے بڑے سوشلسٹ ہیں اور پہلے بھی تھے. اللہ غریق رحمت کرے اور ان کی خبروں کو نور سے بھر دے. ڈاکٹر طلبہ صادق صاحب جو ایک جو ہے مصلح قوم تھے اور جو ہے ایک سوشلسٹ تھے. اس وقت بھی الحمدللہ ایک نوجوان طلبہ رشید صاحب، اللہ ان کی حفاظت کرے، انہیں توفیقات میں اضافہ کرے، وہ بھی ایک سوشلسٹ ہیں اور انہوں نے بھی قوم کی اصلاح کے لیے وہ باتیں کرتے ہیں. لیکن ان دونوں کی باتوں میں ایک بات مشترک میں دیکھا. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں غور سے سنیے، بہت اہم بات ہے. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری قوم کے لیے دوسری قومیں بہرحال ہر قوم کے لیے آئینہ ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی دوسری قوموں سے سیکھنا چاہیے. ایک جین کا بچہ، آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر طلبہ صادق بھی جین کا حوالہ دیا کرتے تھے. آج کے جو سوشلسٹ ہیں وہ لوگ بھی جینی مذہب کا حوالہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی اپنی جو بھی ان کے اندر خوبیاں ہوں وہ ان کی حد تک ہے. لیکن سوال یہ میرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کوئی دینے کے لیے مثال نہیں ہے؟ کوئی ہمارے پاس نمونہ نہیں ہے اس قوم کے پاس کہ ہماری قوم مجبور ہو جائے؟ اور حقیقت میں مجبور ہے. میں آپ سے معذرت چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ مجبور ہیں، وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، وہ لوگ قصوروار نہیں ہیں. میں بتاتا ہوں وہ لوگ کیسے قصوروار نہیں ہیں. لیکن بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک جین کا بچہ 21 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں گریجویشن ختم کر کے اپنے گھر میں پیسہ لاتا ہے، اور اگر جو ہے وہ چوری کر کے لائے تو میں مثال نہیں دوں گا، اگر وہ ڈکیتی کر کے لائے تو میں مثال نہیں دوں گا، لیکن وہ کما کے لاتا ہے اور وہ محنت کر کے اپنے ماں باپ کو پالتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے. یہ خصوصیت ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ شیعہ قوم کو کہہ رہے ہیں، شیعہ قوم کو سدھرنے کے لیے ابھی 100 سال لگیں گے. اگر اسے ہم سدھارنا چاہیں، یعنی ان کے بچوں کو ذمہ دار بچہ بنانے کے لیے، ان کے نوجوان کو ذمہ دار نوجوان بنانے کے لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، اپنے باپ کا بازو بنے، اپنے ماں باپ کا ٹھارس بنے، اپنے بچوں کے لیے ایک ذمہ دار باپ بنے، اگر ایسا ماحول یعنی جینی مذہب تک ہمیں پہنچنا ہے تو 100 سال لگ جائیں گے ان کی سوسائٹی تک پہنچنے کے لیے. ہمارے پاس ہے نا، ہمارے پاس جو ہے اتنا جو ہے ہمارے پاس جو ہے فرہنگ، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب اس قدر بگڑ چکی ہے ہمارے مذہب کی، ہماری قوم کی، یعنی مطلب کل مسلمانوں کی. یہی وجہ ہے کہ مسلمان علماء کی کو وہ مثال دیتے ہیں جینی علماء سے. گزشتہ کے ہمارے سوشلسٹ اور دور حاضر کے جو سوشلسٹ ہیں، یہ دونوں لوگ جینی مذہب کے علماء، جینی مذہب کے جوان، جینی مذہب کے جو ہے عوام، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک بہترین قوم، ایک بہترین کلچر، ایک بہترین تہذیب کے طور پر ان کی مثال دی جانی چاہیے اور ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم مسلمانوں کو ان نوجوانوں سے سیکھنا چاہیے غیر مذہب کے. کوئی بری بات نہیں ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر بات میں جب سوشلسٹ کی بات آتی ہے اور جو ہے خدمت گزاروں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں مدر ٹریسا کی طرح بننا چاہیے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں مدر ٹریسا بننا چاہیے، قوم کی خدمت کے لیے ایسی خواتین ہے ہمارے پاس. دیکھیے اب مسئلہ آپ دیکھیے کتنا غور طلب ہے. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اسوہ نہیں ہے، ہمیں اسوہ تلاش کرنا ہوگا، اور غیر مذہب سے صحیح، کافروں سے صحیح، اگر ان کے پاس کوئی خوبی ہو تو ہمیں لینا چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا جوان آئیڈیل نہیں ہے کہ جو اپنے خون پسینے سے کما کر اپنے بچوں کو پالے. ایسا کوئی آئیڈیل ہمارے پاس نہیں ہے، تو لہذا ہمیں دوسرے مذہب کو آئیڈیل بنانا چاہیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہماری قوم کو کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہے؟ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قرآن نہیں کہہ رہا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہے رسول اللہ اسوہ. اس دیکھیے غور سے دیکھیے، اب میں ان کو بری کر رہا ہوں، کس طرح سے بری کر رہا ہوں وہ دیکھیے آپ کس طرح سے ان دونوں شخصیتوں کو اور موجودہ دور کے سوشلسٹ کو جو اس طرح کے کا دوسری قوموں کا ہمیں آئیڈیل بنا رہے ہیں، ان کو نمونہ بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ
آپ کے جوانوں کو چاہیے کہ ان کے جوانوں سے سیکھیں، آپ کے علماء کو چاہیے کہ ان کے علماء سے سیکھیں، آپ کے بوڑھوں کو چاہیے ان کے بوڑھوں سے سیکھیں، آپ کی خواتین کو چاہیے ان کی خواتین سے سیکھیں کہ کس طرح سے عیسائی مذہب کی خواتین، جینی مذہب کی خواتین اور جو ہے برہمن خواتین یا دلت سے جو ہے آپ کبھی تشبیہ دے دیں کہ دلت قوم کی عورتوں کی طرح، ان کے مردوں کی طرح ہمیں بننا چاہیے اور ان کی طرح جو ہے تعلیم۔ آپ دیکھیے ایک عیسائی، میں چرچ میں گیا تھا، وہاں عیسائی بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ پورے ہندوستان کے 40% اسکولز ہمارے ہیں، پورے ہندوستان میں لاکھوں اسکول ہیں، اس میں جو ہے 40% ہمارا حصہ ہے، ہماری قوم کا حصہ ہے۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری قوم کو بھی جو ہے عیسائی مذہب سے سیکھنا چاہیے۔ پھر بات آئے گی کہ تعلیم کی بات آئے تو دوسروں سے سیکھنا چاہیے، جب اقتصاد کی بات آئے تو دوسروں سے سیکھنا چاہیے، جب بات جو ہے خدمت کی آئے تو دوسروں سے سیکھنا، ہر چیز کو ہمیں دوسروں سے سیکھنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی کردار ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی مثال ہے ہی نہیں، ہماری خواتین کے لیے کوئی خاتون ہے ہی نہیں کہ جو مثال بن سکے ہمارے لیے۔ ہمارے پاس جوانوں کے لیے کوئی مثال ایسی ہے ہی نہیں جو جوانوں کے لیے مثال بن سکے۔ ہمارے بزرگوں میں کوئی مثال ایسی ہے ہی نہیں جو ہمارے بزرگوں کے لیے، ہمارے علماء کے لیے، ہمارے مجتہدین کے لیے، ہمارے مراجع کے لیے، ہمارے مراجع اور علماء کو چاہیے کہ ان کے علماء سے سیکھیں، جینی مذہب کے علماء سے سیکھیں کہ وہ کس طرح سے عالم دین بھی ہیں اور گھر کا خرچہ بھی چلا رہے ہیں، اور وہ کیسے کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اب آپ جو ہے اپنے دل پہ تھوڑا ہاتھ رکھ کے تھوڑی سا جو ہے اس حقیقت کو تسلیم کر لیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کرداروں کو پیش کرتے ہیں نا، جو ہمارے مسلمین، دوسرے مسلمین جب ان کرداروں کو پیش کرتے ہیں، آپ کے جیسے لوگ، کہ بھئی جب یہ پیش کرتے ہیں کہ خواتین کے لیے، زوجہ کے لیے جناب سیدہ کا کردار ہے، ماں کے لیے جناب سیدہ کا کردار ہے، بیٹوں کے لیے ہے نا، یہ سب ہم یہ کردار پیش کرتے ہیں، تو اس کے لیے مشکل کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرا نظریہ، جو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی بری بات نہیں کہ نظریات ہے، اس نظریات کی اگر آپ کاٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ اس طرح سے ایک مرجع دوسرے مرجع کی بات کو کاٹتا ہے، اس سے جو ہے آپ کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں خدا نہ خواستہ اخباریوں کا دشمن ہوں یا ایسوسیشن کا دشمن ہوں۔ آپ اس میں مت لیجئے خدا کی قسم، میں ایک پرسنل ایسوسیشن کا مخالف نہیں ہوں، ان کے پاس بھی علماء ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ولایت فقیہ کے خلاف نظریہ جاتا ہو یا کوئی اخباری ہو اس کا اپنا الگ نظریہ ہو، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب بات نظریے کی آتی ہے، تو جب نظریہ پیش کیا جاتا ہے ان کا یہ نظریہ ہے۔ دیکھیے اخباری علماء کا یہ نظریہ ہے، اب جو اخباری کہے جاتے ہیں وہ جس قسم کے ہو، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شخصیتیں ہیں یہ ربوبیت کا درجہ رکھتی ہیں، یہ آئیڈیل نہیں ہیں، ہم ان کے جیسے بنے، ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جیسے بنے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جوان علی ابن ابی طالب بن جائیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جیسے بن جائیں؟ ہماری عورت کہاں، ہماری خاتون کہاں، شہزادی کا رتبہ کہاں، ہم لوگ کہاں، وہ لوگ کہاں؟ آپ توہین کر رہے ہیں، وہ بن ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ امیر المومنین کا شمار ہم انسانوں میں آپ کر ہی نہیں سکتے، ان کا شمار ربوبیت کے ساتھ، ربوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہے علی رب، نیچے سے آواز آتی ہے بے شک ہے علی رب بے شک۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ ایک رب نہیں ہے، حسن بھی رب ہے، کہتے ہیں بے شک، حسین بھی رب ہے بے شک، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی رب ہے بے شک۔ تو کہتے ہیں ہمارے 12 نہیں 14 رب ہیں، 14 رب ہیں۔ اور پھر وہ غلو آمیز جو خطبات ہیں، وہ خطبات تو انہوں نے نہیں گڑھے ہیں، وہ تو سابق میں نصیریوں نے گڑھے ہوئے ہیں، یا جو ہے امام علی النقی علیہ السلام کے زمانے میں جو گڑھے ہوئے ہیں، جو عربی کتابوں میں موجود ہیں، جو یہاں سب کے سب محققین تشریف فرمائے اور سب کے سب علماء ہیں، اور ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات یہیں پہ عرض کر دوں کہ جو لوگ واقعی معمم ہیں وہ مجالس میں معمم بن کے آئیں،
یہ میری چھوٹی سی درخواست. جو نہیں پہنتے ہیں وہ الگ بات ہے, جو لوگ پہنتے ہیں وہ مذہبی, میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بات تاکہ میں اپنے کو مقید کر لوں, کیونکہ مذہبی پروگرام میں آپ نہیں جا رہے ہیں, بازار میں جا رہے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لباس پہن کے بازار میں جائیں, لیکن مذہبی مقامات پر آئیں. اس کے یہ اثر پڑے گا کہ اگر کوئی خم میں آئے کوئی, تو اس کو دیکھ کر بڑا لطف ملے گا کہ اتنے علماء کے بیچ میں بیٹھ کے میں سن رہا ہوں. صلوات پڑھیں. اور پھر وہ بھی مجلسوں میں مقید رہیں گے, کیونکہ لباس میں نہیں ہونے کی وجہ سے مقید نہیں ہوتے, اور مقید نہیں ہونے کی وجہ سے وہ جو باہر سے زائرین آتے کہتے یہی ہے علماء, یہی ہے دسترخوان کا کلچر, یہی ہے پکارا, یہی ہے آوازیں. تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے کارخانے میں آ گئے, جہاں بن رہا ہے, جہاں جو ہے پکوان ہو رہا ہے, وہاں باورچی خانے میں چلے آئے. باورچی خانے میں آئیں گے تو وہاں تو گندگی ہوگی, جب پیک ہو کے مال باہر آئے گا تب دیکھیے کیسے. ابھی تو بن رہا ہے, تو بنتے ہوئے باورچی خانے میں نہیں آ جانا چاہیے. تو اسی طریقے سے آپ حوضے کے باورچی خانے میں آ گئے. ابھی تو طالب علم جو ہے یہ اب بن رہے ہیں, ابھی جو ہے انہیں ڈھالا جا رہا ہے, انہیں تراشا جا رہا ہے. جب یہ تراشے جائیں گے, جب وہ بن جائے گا مجسمہ, اس وقت آپ جو ہے تعظیم کے لیے اٹھیں. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ پہنیں گے تو مقید رہے گا مجلسوں میں, کم سے کم یہ ماحول رہے گا کہ وہ اس میں سنجیدگی بھی رہے گی, خود انسان محتاط رہے گا. یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں بھی جو ہے ہمیشہ لباس نہیں پہنتا, اس لیے کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے, اس پر آپ غور کیجئے کہ یہ جو ہم ایک نظریہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ نمونے عمل ہیں. دیکھیے یہ وہ بات ہے جو صدیوں سے چل رہی ہے. یہ جو ہوشیاری ہو رہی ہے, یہ ہوشیاری جو ہے صرف مسلمان نہیں کر رہے ہیں کہ علی رب ہیں کہیں, یا رسول اکرم کو ربوبیت کا درجہ دیں. ایسے اہل سنت بھی ہیں. آپ نہیں جو ہے یہ نہ سمجھے کہ صرف شیعوں میں جو ہے یہ نظریہ پایا جاتا ہے, ان کے پاس بھی جو ہے عاشقان رسول کی ایک اصطلاح ہے. آپ لوگ چونکہ اہل سنت سے دور رہتے ہیں اور میں بہت زیادہ قریب رہتا ہوں, اس لیے مجھے جو ہے اہل سنت کے نظریات کا بھی بتائیں. ایک ڈرائیور کہہ رہا تھا میں عاشق رسول بھی نہیں ہوں کہہ رہا تھا, تو میں سمجھ رہا تھا اس کی بات. اگر کوئی دوسرا آدمی ہو تو کیا سمجھے گا؟ ایک مسلمان ڈرائیور کہہ رہا تھا میں عاشق رسول نہیں ہوں. مطلب ایک اصطلاح ہے عاشق رسول ہونا. وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں عاشق رسول جو کہتے ہیں کہ عشق رسول کافی ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے. جیسے محبان اہل بیت کہ محب اہل بیت ہے اور دیوانگان ہیں اور ملنگ ہے اور جو ہے یہ دیوانے ہیں اہل بیت کے, اور دوسرے لوگ جو عمل کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ دیوانے نہیں ہیں. اگر دیوانے ہوتے تو عمل نہیں کرتے. چنانچہ ہمارے پاس جو ہم کیونکہ اخباریوں سے قریب رہتے ہیں اس لیے جو ہے ان کے نظریے سے واقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ رات بھر جاگتے ہیں, اذان تک جاگتے ہیں, بلکہ نماز پڑھ کے لوگ نکلنے لگتے ہیں تب بھی بیٹھے رہتے ہیں, اس کے بعد جاتے ہیں. ان کا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کو اہل بیت کی شفاعت پر اتنا یقین ہے کہ ہم دیکھو نماز بھی نہیں پڑھتے, اگر پڑھتے بھی ہوں گے تو چھپ کے پڑھ لیتے ہیں, دکھا کے نہیں پڑھتے. یعنی یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم پڑھتے بھی ہیں تو چھپ کے پڑھتے ہوں گے, لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہے اس کے اوپر کہ یہی نماز بخشوائے گی, بلکہ ہمیں یقین ہے کہ اہل بیت بخشوائیں گے اور اس میں نماز کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. عشق اہل بیت کافی ہے. وہ ہمیں اگر یقین مضبوط ہوتا تو پھر آپ جو ہیں نمازوں کی طرف نہ جاتے یا اول وقت کی طرف نہ جاتے. یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو اہل بیت کی محبت پر یقین کامل نہیں ہے. یقین نہیں ہے تبھی تو کر رہے ہیں. اگر یقین ہوتا تو صبح صبح اٹھ کے کیوں آتے آپ کو یقین نہیں ہے کہ اہل بیت بخشوائیں گے, بغیر نماز کے نہیں بخشوائیں گے. یعنی شرط ہے نماز, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شرط نہیں ہے اہل بیت کی محبت تو سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے. اور وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. گناہان کبیرہ اور جو لوگ کہتے ہیں گناہان کبیرہ پر جو ہے محبان اہل بیت کو اور مومنین کو اگر سزا ہوگی, اس کے خلاف انہوں نے کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ, جس میں یہ ہے کہ گناہ آپ کتنا بھی کریں کچھ ہونے والا نہیں ہے. شفاعت سے آپ محروم ہونے والے نہیں, بلکہ شفاعت رکھی ہی گئی ہے گناہ گاروں کے لیے کہ تم گناہ کر کے نہیں آئے تو پھر شفاعت کی تعلیم کیا ہے. شفاعت کے لیے گناہ چاہیے. تو دیکھیے یہ کہیں پر اب آپ دیکھیے
اب آپ کتنے لوگوں کے جو ہے تقریریں سن رہے ہیں جو اصلاحی باتیں کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ ہماری خواتین کو ایسی ہونی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لڑکیاں بگڑ رہی ہیں، ہمارے پاس جو ہے نوجوان بگڑ رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یہ سیرت کو اپنانا چاہیے، یہ سیرت کو اپنانا چاہیے. جب نظریہ یہ بنا ہوا ہے تو آپ کی یہ باتیں کس خانے میں جا رہی ہے؟ میرا یہ کہنا ہے آپ سے، یہ جتنی آپ اصلاحی باتیں کرتے جائیں گے، اس مسئلے کو جب تک آپ حل نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. آپ لاکھ کہیں کہ شہزادی کے جیسے بن جائیں، ان کی شخصیت کو اپنائیں، زوجہ ہو تو فاطمہ زہرا جیسی ہو، ماں ہو تو حسنین کی تربیت کرے، ماں تو ایسی تربیت کرے، محفل میں جائے تو ایسے، بیٹھے تو ایسے، اٹھے تو ایسے، چلے تو ایسے. کہتے یہ کردار ہم کر ہی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ ڈر کے پیام صاحب نے کہا میں نہیں کہتا زینب بن جاؤ، زہرا بن جاؤ. یہ ڈر کے ہی کہا نا، میں نہیں کہتا زینب بن جاؤ، زہرا بن جاؤ، خاک قدم حضرت فضا بن جاؤ. صلوات اگر یہ کہا جائے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ انہیں یہ بننے کی کوشش کریں تو کیا بن جائیں گے؟ اگر آپ بننے کی کوشش کریں، جناب فضا چاہتی تھی کہ بالکل میں اپنی شہزادی کی طرح عمل کروں، تو کیا فضا فاطمہ زہرا بن گئی؟ یا ان کے جیسے بننے میں فضا بن گئی؟ اگر ان کے جیسا نہ بننا چاہتی تو فضا بھی نہ بنتی. آپ بتائیے کوئی اور فضا ہو تو بتاؤ، کسی اور کی بنی اتنی شخصیتیں گزری، کوئی فضا ہو تو بتاؤ. تاریخ عالم میں ایک ہی فضا گزری. اس کی وجہ یہ ہے کہ فضا وہ کنیز ہے کہ جو چاہتی تھی کہ ہو بہو اپنی شہزادی کی طرح بن جائے، لیکن یہ تو مجبوری ہے کہ نہیں بن سکتی. وہ نہ بن سکی لیکن فضا تو بن گئی. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کنیز فضا بھی نہ بنے. یہی وجہ ہے کہ فضا 1 سے 10 کیوں نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس وہ سانچہ موجود ہے. جب موجود ہے تو پھر کیوں اس میں ڈھل نہیں رہے ہیں؟ کیا وہ سانچہ ٹوٹ گیا ہے؟ جب سانچہ موجود ہے، کردار سیدہ تا قیامت تک کے لیے ہے. اب بھی شہزادی زندہ ہے، اب بھی فاطمہ زہرا زندہ ہے، اب بھی فاطمہ زہرا کا کردار زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا. اب کوئی فاطمہ آنے والی نہیں ہے، بلکہ نہ فاطمہ پہلے آئی تھی نہ فاطمہ بعد میں آنے والی ہے. نبرتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، کہ فاطمہ زہرا کی مثال نہ اولین میں ملتی ہے نہ آخرین میں ملتی ہے. نہ فاطمہ زہرا مریم فاطمہ زہرا جیسی ہے، نہ حوا فاطمہ زہرا جیسی ہے، نہ آسیہ فاطمہ زہرا جیسی ہے، حتیٰ ان کی ماں بھی ان کے جیسی نہیں ہے، بلکہ ان کے والد یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. ان کی ماں ام المومنین ہے اور وہ رسول اللہ کی ماں ہے. تو رسول اللہ کی ماں تو ایک ہی ہے، ام المومنین تو اور بھی ہے. تو یہ عرض کرنا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ اور بھی بیٹیاں ہیں اور بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اور بھی بہنیں ہیں. تو آپ بتائیے کہ یہ جو ان کی کردار والی بہن ہے جناب مریم، وہ جب ان کے جیسی نہیں ہے، جناب آسیہ کو اگر ہم سامنے رکھ دیں، یہ جتنے منتخب شدہ ہیں پروردگار کے، یہ تو اللہ کی بندیاں ہیں جسے اللہ نے خود منتخب کیا ہے. تو جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے ان کی فہرست بھی اگر ہو تب بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں کے کردار میں مریم ہے، زوجہ کے کردار میں آسیہ ہے، بلکہ ماں کا کردار مریم سے زیادہ کمال کی مرحلے پر فاطمہ زہرا نے پہنچایا ہے. آسیہ کا کردار صرف لوگ کہتے ہیں کہ آسیہ کے لیے زوجہ کے لیے آسیہ کا کردار کافی تھا، ماں کے لیے مریم کا کردار کافی تھا، لیکن یہ سارے کرداروں کو اگر ایک جگہ دیکھنا ہو تو فاطمہ زہرا میں دیکھیے. ایک جگہ دیکھنا ہو تو یہی کافی نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا میں صرف زوجہ کی خصوصیت اور ماں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہے، بلکہ ان کے ہوتے ہوئے بھی فاطمہ کی ضرورت ہے. ان کے یعنی مریم کے ہوتے ہوئے بھی فاطمہ زہرا کے کردار کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مریم نے عیسیٰ کی تربیت کی ہے اور فاطمہ نے فخر عیسیٰ کی تربیت کی. فاطمہ زہرا کا بیٹا فخر مسیح ہے
تو پھر ماؤں کے لیے سب سے آخری کردار کس کا ہوگا؟ یعنی مریم کا کردار کافی نہیں تھا، آسیہ کا کردار زوجہ ہونے کی حیثیت سے کافی نہیں تھا. وہ سیدۃ النساء ہے لیکن اپنے اپنے دور کی سیدۃ النساء ہے. لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے اسوہ ہے. یعنی مریم کی بھی اسوہ فاطمہ ہے، آسیہ کی بھی اسوہ فاطمہ ہے. ان رسولوں نے جو مثال پیش کی، جو نمونہ پیش کیا، وہ کہا کہ ایسے بنو جیسے خاتم علیہ السلام کی جو جیسی اولاد ہوگی، ان کی جیسی جو بیٹی ہوگی، ویسا تمہیں بننا ہے. اس رسول کی اولاد کی طرح بننا ہے جو آخری رسول ہوں گے، ان کی اولاد کی طرح تمہیں بننا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جناب زکریا کا معجزہ ہے یحییٰ، اور جناب زکریا کے معجزے کا نام ہے مریم. یعنی جناب مریم ہو کہ جناب یحییٰ ہو، یہ زکریا کا معجزہ ہے، اور فاطمہ زہرا اور امیر المومنین در حقیقت رسول اللہ کا معجزہ ہے. فاطمہ معجزہ ہے رسالت مآب کا، فاطمہ معجزہ ہے رسول اکرم کا، کہ اس سے بہتر کوئی اور نمونہ ہمارے پاس. اگر ہم انہیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہم انہیں واقعی اپنا اسوہ بنا لیں، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم لگے گا ہماری قوم کو؟ کیا 1 سال لگے گا، جیسا 100 سال لگیں گے جیسا کہ ہمارے خطب کو تباہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کو 100 سال لگیں گے ابھی ذہنی مذہب تک پہنچنے کے لیے، اور دوسری قوموں کی برابری کرنے کے لیے، ان کے شانہ بشانہ پہنچنے کے لیے ہمیں 100 سال کا وقت لگے گا. ہمارا جو ہے سوشل ڈھانچہ، اور ہمارا جو ہے اجتماعی ڈھانچہ، اور ہماری قوم اور ہمارے فرہنگ کو، ہمارے کلچر کو بدلنے کے لیے 100 سال لگیں گے. تو 100 سال لگیں گے یا چند لمحوں میں ہمارا کلچر بدل سکتا ہے؟ چند لمحوں میں. اور یہ بات دیکھیے، مرحوم طلبہ صادق صاحب یہ بات تو جانتے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہماری قوم تعلیم میں پیچھے ہے، ٹھیک ہے کہ ہماری قوم جو ہے کلچر کے اعتبار سے پیچھے جا رہی ہے، لیکن اگر ہمارا منبر چاہے تو ہماری قوم کو کئی 100 سال میں نہیں بلکہ کئی چند سالوں میں، ہزاروں سالوں میں نہیں، کئی 100 سال میں نہیں، بلکہ اگر منبر چاہے، یعنی اگر منبر اس آئیڈیل کو اگر ہماری قوم تسلیم کر لے کہ ہمیں ان کے جیسا بننا ہے، تو ایک فضا نہیں ہزاروں فضا ہماری قوم میں پیدا ہو سکتے ہیں، ایک خنبر نہیں لاکھوں خنبر ہمارے پاس پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھیے، جب بھی بات آتی ہے، میثم تمار کی بات آتی ہے، جناب کمیل کی بات آتی ہے، جب بات آتی ہے جناب سلمان کی، جب بات آتی ہے ابو ذر غفاری کی، جب بات آتی ہے مقداد و عمار یاسر کی، تو آپ ہی علماء اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب کوئی عمار آنے والا نہیں ہے، اب کوئی سلمان آنے والا نہیں ہے، اس دور میں کوئی سلمان نہیں ہے، اس دور میں کوئی ابو ذر نہیں ہے، اس دور میں کوئی مقداد نہیں ہے، اس دور میں کوئی کسی کو ہم میثم تمار نہیں کہہ سکتے، کسی کو ہم مالک اشتر نہیں کہہ سکتے، کسی کو ہم ابو ذر غفاری نہیں لاکھ مٹ جائے قومیں آئے، لیکن کوئی ہماری قوم بھی اگر چاہیں، ہمارے علماء بھی اگر چاہیں، ہمارے مجتہدین بھی چاہیں، ہمارے مراجع بھی چاہیں، ہمارے جو ہے صالحین بھی چاہیں، ہمارے متقی بھی چاہیں، ہمارے سب کے سب مل کے ریاضت کریں، جٹ جائے، اپنی پوری طاقت لگا دیں، معنویت کی معراج پر بھی پہنچ جائے، تو ہمارے پاس کوئی سلمان نہیں پیدا ہو سکتا. اس لیے کہ جب حضور میں موجود نہیں ہے تو پھر کوئی سلمان کو کیسے پیدا کر سکتا؟ یہی وہ نظریہ ہے جس کی وجہ سے دیکھیے ہمیں مشکلات پیش آ رہی. کیا یہ نظریے کو ہم حل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، وہی اخباریوں کو آپ کسی طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں نا، اس نظریے کو سپورٹ کر رہے ہیں جو نظریہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری اچھا، اگر ہم آئیڈیل کھو دیں گے، اگر ہم کہیں گے کہ آج کوئی عمار نہیں بن سکتا، تو تصور چھوڑ ہی دیجیے عمار بننے کا، سلمان بننے کا آپ تصور چھوڑ ہی دیجیے. آپ لاکھ کوشش کر لیں، سب سلمان بن ہی نہیں سکتے. تو پھر آپ کی کوشش رائگاں ہے، ان شخصیتوں تک، ان اصحاب تک نہیں پہنچ سکتے. جبکہ ایک روایت کیا کہہ رہی ہے؟ حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے آخری جانشین کے جو ماننے والے ہوں گے وہ تم پر فضیلت رکھتے ہوں گے، تم اصحاب پر. جبکہ فرد فرید کائنات کی جو ذات ہے وہ مصطفیٰ ہے. خصائص مصطفیٰ عجیب، یعنی مصطفیٰ تو
یہ دیکھیے معجزہ ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ ہے، جس کی تربیت دست قدرت نے خود کی ہے، واسطہ بیچ میں نہیں ہے مصطفیٰ کے لیے کہ کوئی واسطہ درمیان میں ہو اور اس نے مصطفیٰ کو بنایا ہو اور اس واسطے سے مصطفیٰ تک فیض ربانی پہنچا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی دست قدرت نے اپنے دست جلال اور دست جمال سے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ تربیت مستقیم پروردگار نے کی ہے، اور اس رسول کے اصحاب کے لیے خود حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے آخری جانشین کے جو اصحاب ہوں گے، جو بغیر دیکھے ہوئے ایمان لے آئیں گے، ان کی جو فضیلت ہوگی وہ تم سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو اصحاب نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے اصحاب اور آپ کے جانشین کے اصحاب سے کم تر ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا تم مجھے دیکھ کر ایمان لا رہے ہو، وہ بغیر دیکھے ایمان لائے۔ تمہارے سامنے میں موجود ہوں اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو، تم ایسے روزہ رکھو، تم ایسے حج کرو، تم ایسے زکوٰۃ دو جیسے میں دے رہا ہوں۔ یعنی میری رفتار دیکھو، میری گفتار دیکھو، میرا اٹھنا دیکھو، میرا بیٹھنا دیکھو، تم ویسے ہی بیٹھنا جیسے میں بیٹھ رہا ہوں، تم ویسے ہی چلنا جیسے میں چل رہا ہوں، تم ویسے ہی کھانا جیسے میں کھا رہا ہوں، تم ویسے ہی پینا جیسے تم ویسے ہی سونا جیسے میں سو رہا ہوں، تم ویسے ہی جاگنا جیسے میں تمہارے سامنے میں خود آئیڈیل موجود ہوں۔ اگر میں موجود نہ ہوں اور صرف میرا کردار سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ اس پر چل کے بتاؤ، تو پھر وہ لوگ افضل ہیں کہ تم لوگ افضل؟ جہاں پر خود اسوہ سامنے موجود نہ ہو تو پھر کیسے اٹھے لوگ، کیسے بیٹھے لوگ؟ سیرت رسول کی ضرورت ہے کہ نہیں مسلمانوں؟ میں بات ختم کر رہا ہوں کہ سیرت رسول کی ضرورت ہے۔ میں گھڑی نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہوگا کہ جو ہے سیرت رسول ہمارے لیے حجت ہے۔ سیرت کا تا قیامت رہنا ضروری، جب تک قرآن موجود ہے تب تک سیرت کا موجود ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے عمل کرو۔ کیسے کریں؟ اگر اس دور کے لوگوں کے پاس یہ خصوصیت تھی تو پھر آج کے لوگ محروم کیوں ہے؟ کہ آج کے لوگ اگر کرنا چاہیں، اگر ضرورت نہیں تھی تو کل بھی قرآن کافی تھا، آج بھی قرآن کافی ہے۔ اگر قرآن کے ہوتے ہوئے کل سیرت موجود تھی ان مسلمانوں کے لیے تو پھر آج کے مسلمانوں نے کیا قصور کیا ہے کہ آج کے پاس سیرت نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس یہ سیرت ہے۔ یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اتباع کرو مصطفیٰ کی، اتباع کرو مصطفیٰ کی، اتباع کرو اہل بیت کی، یعنی ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو ان کے نقش قدم۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے نقش قدم پہ ڈھل ہی نہیں سکتے، وہ کہاں ہم کہاں وہ کہاں، اب جب بات آتی ہے بہشت کی کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم تو ان سے الگ رہیں گے ہی نہیں، ہم تو ان کا دامن تھامے رہیں گے، جہاں وہ رہیں گے وہاں ہم رہیں گے۔ لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ کہاں وہ کہاں ہم۔ مگر یہ دیکھیے یہ بات کہنے میں بہت آسان ہے لیکن آپ لوگ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں پاس ہوتا ہے یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے، آپ لوگ پاس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، آپ لوگوں سے بہت زیادہ اس کا تعلق ہے۔ اسی لیے میں جڑ میں آ کے گفتگو کر رہا ہوں۔ جو بھی مسائل ہندوستان میں وہ آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ مسئلے کو حل کریں گے تبھی مسئلہ جو باہر جائے گا۔ آپ ہی آخر میں لوگ آپ ہی کی طرف رجوع کریں گے کہ بھائی دیکھیے ایسا کہا جا رہا ہے، آپ لوگ قوم میں ہیں، آپ لوگ نظر دیجئے کہ یہ کہنا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ آپ لوگ نظر دینا پڑے گا آپ کو کہ آج کوئی فضا بننا چاہے تو بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی، آج کوئی کمبر بننا چاہے تو بن سکتے ہیں کہ آج کوئی مالک اشتر بننا چاہے، آج کوئی جو ہے میثم تمار بننا چاہے تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ آپ کو نظر دینا پڑے گا۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں جو آپ کا نظریہ ہے وہی ہمارا نظریہ ہے، تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو ہم اسوہ مان لیں تو پھر
پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، پھر ہماری محبت کو ان کے سانچے میں دیکھیں گے کہ آپ محب ہیں، یعنی عمل کر رہے ہیں تو محب ہیں، نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ محب نہیں ہیں، تو پھر ہم پہ یہ الزام لگے گا۔ لہٰذا وہ لوگ کبھی یہ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہی ہم چاہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں بن سکتے تو ہم بھی کہیں گے نہیں بن سکتے، ورنہ پھر نعرے نہیں لگیں گے۔ یہ بہت ڈینجر مسئلہ ہے، یعنی یہ مسئلہ حل ہونا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات تاریخ بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو، کیونکہ جو طالب ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، بزرگان جانتے ہیں کہ تاریخ کیا کہتی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، کیونکہ ایام مسیح کے ہیں، میں پھر مسیح سے دوں گا نسبت۔ مسیح جو پیغام لائے تھے وہ کیا تھا؟ مسیح نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں؟ نہیں کہا تھا۔ مسیح عوام کا ہاتھ پکڑ کر، حواریین کا ہاتھ پکڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، نہ کہ میری عبادت کرو۔ لیکن مسیحوں نے اللہ کو چھوڑ کے خود مسیح کی عبادت کی یا نہیں؟ اب آپ دیکھیے، غور کیجیے، مسیح کی عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج مسجدوں کو چرچ بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا؟ مندروں میں تبدیل کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ اور کیا کہا گیا کہ عیسیٰ کو ربوبیت کا درجہ دے دو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اگر وہ رب بن جائیں گے تو پھر ان کی سیرت پہ چلنے کا سوال نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ رب کی کوئی سیرت نہیں ہوتی۔ جو رب ہیں، جب ہم نے کہا علی رب، آپ نے کہا بے شک، جب ہم نے کہا علی رب، آپ نے کہا بے شک، تو اب آپ غور نہیں کر رہے ہیں کہ جب رب بنا دیں گے تو پھر نقش قدم کس کا ہوگا؟ تو پھر لہٰذا جینیوں کے پاس جانا پڑے گا، تاکہ آپ کو جو ہے نوز باللہ جو ہے ان چواروں کے پاس جانا پڑے گا، ان کی سیرت آپ کے جوانوں کے لیے حجت بن جائے گی۔ آپ کے علماء منبر سے کہیں گے آپ کو تعریف کرنا پڑے گا، اور آپ بیٹھے بیٹھے آپ جو ہے مجبور ہو جائیں گے تعریف کرنے کے لیے۔ آپ کہیں گے صحیح کہہ رہے ہیں مولانا۔ آپ جو ہے جو چائنیز کو ہمارے لیے حجت بنا رہے ہیں وہ صحیح بنا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی کردار ہے ہی نہیں۔ آپ جو ہے مدر ٹریسا کو بنا رہے ہیں، صحیح بنا رہے ہیں۔ آپ جو ہے فلاں شخص کو بنا رہے ہیں، صحیح بنا رہے ہیں۔ ان کے جیسا بنو، ان کے جیسا بنو، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی کردار ہے ہی نہیں۔ جو کردار ہے وہ آپ اس میں ڈھل ہی نہیں سکتے، ان کے جیسے آپ بن ہی نہیں سکتے، ان کی مثال آپ دے ہی نہیں سکتے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زینب بن جاؤ، زہرا بن جاؤ؟ لہٰذا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہتا، زینب بن جاؤ، زہرا بن جاؤ۔ اب فضا بننا چاہیں گے تو فضا تو نہیں بنیں گے، دیکھیے فضا زہرا بننا چاہتی تھی تو فضا بن گئی۔ آپ اگر فضا بننا چاہتے ہیں تو فضا تو نہیں بن سکیں گے، اس لیے کہ فضا بننا اس کے لیے آسان ہے جس کے سامنے زہرا ہو، ورنہ آپ فضا کو سامنے رکھ کے فضا نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اس سے بلند کردار تک اگر آپ کو جانا ہے۔ آپ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے مریم کا کردار سامنے رکھا وہ لوگ مسلمانوں کی طرح فضا کی طرح بنا سکیں۔ جناب مریم نے اپنے پیروکاروں کو فضا بنایا، مقداد بنایا، عمار بنایا۔ حواریوں میں سے کوئی حواری ایسا ہے جو سلمان فارسی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں اولو العزم پیغمبر کی مثال دے رہا ہوں، میں بہت احترام کرتا ہوں مسیح کا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مسیح کے جو حواریین مسیح جو ہے وہ ان کا رتبہ کیا مصطفیٰ کے اصحاب سے بلند ہے؟ مصطفیٰ کے اصحاب کے جیسے اصحاب بن سکے، اس لیے کہ حواریین کے سامنے مسیح تھے اور مصطفیٰ کے صحابہ کے سامنے خود مصطفیٰ کی ذات تھی، اس لیے سلمان بن سکے، اسی لیے ابو بن سکے، اسی لیے مقداد بن سکے، اس لیے عمار بن سکے۔ اور حواریوں میں کوئی سلمان نہ بن سکا، کوئی مقداد نہ بن سکا۔ مریم کے ماننے والوں میں کوئی فضا نہیں ملے گی، کوئی جو ہے وہ عمار یاسر نہیں ملے گا۔ ان کے ماننے والوں میں، زکریا کے ماننے والوں میں، نوح کے ماننے والوں میں، خلیل کے ماننے والوں میں وہ رتبہ نہیں ملے گا جو مصطفیٰ نے پیش کیا ہے۔ بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، ابھی میں اپنا نظریہ نہیں دے رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس نظریے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جب تک ہم نظریات پہ بات نہیں کریں گے اس وقت تک مسئلہ بنیادی طور پر اگر حل نہیں ہوگا تو لاکھ اصلاح کرتے رہیں، وہ اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کہہ رہے ہیں ایک جگہ پر، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، ادھر کی بھی آپ تائید کر رہے ہیں، ادھر کی بھی آپ تائید۔ ہماری حیثیت تو یہ ہو گئی ہے کہ ہم تو کسی کے خلاف بھی اپنا نظریہ نہیں دے سکتے، نہ ہم ان کی تائید کر سکتے نہ ان کی تائید کر سکتے۔ ادھر کہیں تو مشکل، ادھر کہیں تو مشکل، ہم کو واپس جانا ہے نا انڈیا۔
ہمارے لیے تو مشکل ہے. اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ ہو, اصلاح والوں کی تائید کرے کہ بھئی یہ جو بات کر رہے ہیں اس کی کیا ارزش رہے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ عثوہ نہیں بنا سکتے تو پھر ارزش کیا رہے گی آپ کی باتوں کی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین کی طرح ہمیں بھی بیلچہ چلانا چاہیے, امیر المومنین کی طرح ہمیں بھی جو ہے مسند درس بچھانا چاہیے, امیر المومنین کی طرح ہمیں بھی میدان جنگ میں تلوار چلانا, امیر المومنین کی طرح ہمیں بھی مسلح پہ آنا چاہیے امیر. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین کی طرح ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر آپ پیش کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا بننے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ان کے جیسا ہم تلوار چلائیں, علی کے جیسی تلوار ہم چلا سکتے ہیں؟ کہاں علی کہاں ہم تو مالک اشتر کے جیسے بھی نہیں بن سکتے. ہم اس راستے ہی پہ نہیں جا سکتے. ہمارے لیے جو آسان راستہ ہے بس ہم اسی راستے پہ چل سکتے. وہ راستہ ہمارے لیے بنایا ہی نہیں گیا ہے. آپ کو اب یہ طے کرنا ہے کہ یہ آپ کے لیے بنایا گیا ہے یا نہیں. آپ کے پاس سوال آ رہا ہے, سمجھیے آپ کے پاس سوال آ رہا ہے کہ یہ اس راستے پر چلا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے. آپ کو اس کا جواب دینا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات. آپ کہہ رہے ہیں چلا جا سکتا ہے تو پھر آئیے میدان میں. اب یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی مثال دینے پہ اس لیے مجبور ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسوہ نہیں پیش کر سکتے. بیچارے ڈر رہے ہیں. بھئی اتنا بڑا شاعر ڈر رہا ہے تو یہ لوگ نہیں ڈریں گے. یہ لوگ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کو جو ہے امیر المومنین کی مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم ان کی مثال مان ہی نہیں سکتے. ہم کو تو جو ہے ہماری جیسی قوم کی مثال دیجیے. آپ جینیس کی مثال دیجیے. ہم کو جو ہے وہ برہمنس کی مثال دیجیے. ان کی مثالیں ہماری سمجھ میں آئے گی. ہم یہ راستے پر چل ہی نہیں سکتے. تو پھر کیوں راستے کے ہم کو آپ بتا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہے وہ. میں معذرت چاہ رہا ہوں کہ شاید وقت زیادہ ہو گیا. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ یہ وہ اہم مسئلہ ہے کہ اگر اسے ہم طے نہیں کریں گے تو کیا دشواریاں ہمارے پاس آنے ہیں, کیا رسوائیاں ہونے والی ہیں, کیا بدنامیاں ہونے والی ہیں. ہماری قوم کے لیے یہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے کہ آپ کی پوری قوم کے پاس کوئی مثال نہیں ہے دینے کے لیے کہ آپ کے سانچے کو اگر ہمیں درست کرنا ہے تو آپ کی قوم نہیں درست ہو سکتی جب تک کہ دوسری قوموں کو ہم آئینہ نہ بنائیں اور ان کو دیکھ کر اپنے بچوں کو ان کے نقش قدم پہ نہ ڈالیں کہ جوان ایسا ہو کہ جو جیسے جینی مذہب کا جوان ہے کہ جس کو اپنے ماں باپ کا, اپنے بچوں کا, اپنی اولاد کا, ان کی فیس کا, کی اسکول کا خیال ہے, لیکن ہمارے بچوں کو نہ بچوں کی تربیت کا خیال ہے, نہ ماں کا خیال ہے, نہ باپ کا خیال ہے. کہاں جائے گی ہماری قوم؟ کس طرح سے؟ دیکھیے اگر مدر ٹریسا کی آپ جتنی بھی آپ مثالیں دیں ساری مثالیں ناقص ہیں. اس لیے کہ جتنی مثالیں آپ دنیا میں ملیں گی یہ وہ لوگوں کی مثالیں ملیں گی جنہوں نے دنیا کو اگر ڈونیشن دیا ہے تو خود رکھ کے دیا ہے. کسی نے خود نہ کھا کے اگر دیا ہوتا ہے. آپ کہاں آپ کے پاس شہزادی کا کردار رکھتے ہوئے آپ مدر ٹریسا کی طرف جا رہے ہیں, اس کی تصویریں اپنے آفسوں میں لگا رہے ہیں, اپنے اسکولوں میں لگا رہے ہیں. آپ کو ہو گیا ہے. آپ کو اس نظر میں شہزادی کو آپ نے اس طرح سے دیکھا ہی نہیں ہے کہ شہزادی کی اصل معرفت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے, لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں ان کے ظاہری کردار کے اس کے اوپر تم ایکسرسائز کرو, ان کے ظاہر کو دیکھ کر تمرین کرو. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی اصل عظمتوں تک پہنچنے کی کوشش کرو, اس لیے کہ جس عظمت سے ہم واقف ہی نہیں ہے اس عظمتوں تک ہم پہنچ کیسے سکتے. بات مانوی درجے تک ہاتھ پہنچنے کا نہیں ہے, اس مقام عصمت تک پہنچنے کا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ, اس مقام عصمت کو ہم جانتے ہی نہیں ہے تو پھر ہم پہنچیں گے کہاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, ان کے مقام معنوی ایک بات نہیں کر رہے ہیں, ان کے ظاہری کردار کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے اس دنیا میں پیش کیا. ایسا کوئی کردار بتائیے کہ جہاں 3 دن کے لوگ بھوکے ہوں اور وہ اپنے, دیکھیے یہی وجہ ہے کہ ہم صرف تعریف کرتے ہیں واہ واہ کہ جب بھی یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ شہزادی نے اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دے دی تو کہتے ہیں واہ 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 کیا تعریف. یعنی تعریف ایسے کرتے ہیں جیسے خداؤں کی تعریف کر دیا آپ نے, ہے نا, خدا کی تعریف کر دیا, لیکن اب خدا کی جیسا بنے گے. وہ تو خدا ہے, خدا نے کیا ہے تو آپ خدا ہیں. خدا خود نہیں کھاتا تو خدا کو بھوک بھی نہیں لگتی. تو خدا جو ہے وہ دے سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا کے جیسے, ان کو بھی بھوک نہیں لگتی ہے, یہ بھی خدا ہے. جب یہ خدا ہے تو پھر ان کا جو یہ عمل ہے یہ صرف قابل تعریف ہے, قابل عمل نہیں ہے. اسی لیے ایک ہمارے دوست تھے یہاں جتیا میں,
آپ لوگ جانتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام قابل عمل ہی نہیں ہے. مطلب اس تو لوگ جو بھاگ رہے ہیں یہاں سے.